اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ نیا نہیں ہے، وہ جو پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا نا کہ سلف جو ہیں وہ کئی دفعہ قرآن کا جو لفظ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اور اس کی تفسیر میں جو لے کر آتے ہیں وہ تفسیر تقریبی ہوتی ہے۔ تقریبی کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے لفظ کے معنی کے قریب قریب کر رہے ہوتے ہیں، مکمل حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں مزید مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلے ایک مثال دی تھی، پہلے کون سی مثال دی تھی، کس کو یاد ہوگی؟ یوم تمور السماء مورا کی دی تھی، اور بلکہ ایک نہیں دی تھی، اور وقدینا الی بنی اسرائیل کی بھی دی تھی، اوحینا الیک بھی کی دی تھی، اور اب ایک اور کہتے ہیں ومن قال لا ریب لا شک۔ کہتے ہیں عام طور پہ آپ تفسیریں کھول لیں عربی زبان کی، اردو کی بھی، بلکہ تو کیا لکھا ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، یہی لکھا ہوتا ہے نا، عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے لا ریب لا شک۔ کہتے ہیں یہ جو تفسیر ہے لا ریب کی لا شک، فہذا تقریب، جب مفسرین یہ لفظ بولتے ہیں تو وہ سامعین کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو اللہ کے لفظ کے معنی کے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ لا ریبہ کا جو حقیقی معنی ہے اس کے قریب کر رہے ہوتے ہیں، پورا حق ادا نہیں ہوتا۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں وَإِلَّا فَالرَّيْبُ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَحَرَكَةٌ، اس لیے کہ جو لفظ ریب ہے اس کا معنی صرف شک نہیں ہے، ریب کا معنی وہ شک ہے جس میں کیا ہوگا؟ اضطراب ہوگا، اور جس میں حرکت ہوگی، یعنی کہ ایسا شک جس کی وجہ سے جس کو شک ہے اس کی طبیعت میں اضطراب ہوگا، اس کی طبیعت میں بے چینی ہوگی، اسے سکون نہیں ملے گا، اور وہ بے قرار رہے گا، حرکت کرتا رہے گا۔ یہ پورا حق اب ادا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کما قال، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تم اس موقف کو چھوڑ دو، اس کام کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہنا چاہتے ہیں یریبک، تمہیں شک میں بھی ڈالتا ہے اور تمہیں بے چین کر رہا ہے، جس موقف کو اپنانے کی وجہ سے تمہاری طبیعت میں بے چینی ہے، تم خود مطمئن نہیں ہو رہے ہو، اس کو چھوڑ کے وہ موقف اپنا لو جس میں اطمینان ہے، جس میں سکون ہے، جس کی میں راحت ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ان کے مثال کے طور پہ لوگ پریشان رہتے ہیں جی سگریٹ پینا یہ حرام ہے کہ مکروہ ہے جی؟ اب کئی علماء کرام کہتے ہیں حرام ہے، کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ اچھا، اب کچھ ایک آدمی ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، اس نے موقف جو اپنا لیا ہے وہ کون سا؟ مکروہ ہونے کا، لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہوگا، دل میں بے چینی رہے گی۔ جب بھی کوئی مولوی صاحب مسئلہ بیان کریں گے کہ ہو سکتا ہے حرام ہی ہو، لیکن اگر آپ حرام والا موقف اپنا لیں اور سگریٹ چھوڑ دیں، اب پرسکون ہے دلی طور پہ، یعنی کہ وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، اب اضطراب نہیں ہوگا، اب کوئی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قسطوں کا کاروبار ہے، قسطوں کا کاروبار، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی جو 1,00,000 درہم میں ہے نقد اور قسطوں میں آپ دیتے ہیں 1,20,000 میں، تو یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں؟ کئی علماء کرام بلکہ اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ جائز ہے اگر قسط لیٹ ہونے پہ آپ جرمانہ نہ لیں، جائز ہے اگر آپ جب معاہدہ ہو رہا ہو اسی وقت طے کر لیں کہ میں قسطوں پہ لے رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی معاہدہ میرا اور آپ کا ہو گیا، یا تو میں قسطوں پہ لے لوں گا یا تو میں نقد دے دوں گا، پیسے کل آ کے میں نقد یا تو دے دوں گا یا پھر سمجھیں آپ قسطوں پہ۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ غلط ہے سب کے نزدیک، کیوں قیمت طے نہیں ہوئی کہ 1,00,000 ہے کہ 1,20,000 ہے، اور اگر یہ ہے کہ قسط لیٹ ہوگی جرمانہ پڑے گا پھر بھی غلط ہے، پھر تو سود ہے۔ لیکن قیمت ایک طے ہو جائے اور اس میں یہ بھی طے ہو جائے کہ اگر قسط لیٹ ہوئی جرمانہ نہیں پڑے گا، اب جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اکثر علماء کرام کا موقف ہے کہ جائز ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں تب بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود مانتے ہیں کہ گاڑی 1,00,000 کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 جو اوپر آپ لے رہے ہیں وہ گاڑی کی قیمت نہیں ہے،
وہ آپ نے جو مہلت دی ہے، جو ٹائم دیا ہے، اس کی معاوضہ آپ لے رہے ہیں. تو اب اگر کوئی کہے کہ اکثر علماء کرام جائز قرار دیتے ہیں تو میں نے یہ موقف اپنا لیا، میں کام کر رہا ہوں، تو دل میں بے چینی رہے گی، بے سکونی رہے گی، ٹینشن رہے گی. اور اگر آپ یہ موقف اپنا لیں کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، اب سکون رہے گا. تو یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آپ اس موقف کو چھوڑ دیں جو آپ کو بے چین کر رہا ہے، شک میں ڈال رہا ہے، ٹینشن میں ڈال رہا ہے، اور وہ موقف اپنا لیں جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پہ فقہی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے، وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ریب کے معنی میں شک بھی ہے، اضطراب بھی ہے، بے چینی بھی ہے. ریب کا معنی صرف شک نہیں ہے، ریب کے معنی میں شک کے ساتھ ساتھ کیا ہے جی؟ بے چینی، اضطراب، ٹینشن، بے قراری. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے، ایک اور حدیث بھی، کہ نبی علیہ السلام گزرے مر بذبین، آپ گزرے ایک ہرن کے پاس سے، حاقف، جو کیا تھا؟ سویا ہوا تھا. آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ہرن کے پاس سے گزرے جو سویا ہوا تھا اور زخمی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں، آپ نے ایک صحابی کو ادھر کھڑا کر دیا کہ اس ہرن کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اور میرے جتنے صحابہ کرام یہاں سے گزریں گے ہر ایک کو خبردار کرنا ہے کہ اس کو کوئی پریشان نہ کرے، اس ہرن کو کوئی پریشان نہ کرے. تو وہاں پہ لفظ آپ نے کیا بولا ہے؟ لا یریبہ احد، کیا اس کو کوئی پریشان نہ کرے، اس کو کوئی ٹینشن میں نہ ڈالے، اس کو کوئی مضطرب نہ کرے، اس کو کوئی بے قرار نہ کرے. تو یہ لفظ یعنی کہ ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریب کا معنی صرف شک نہیں ہے، ریب کے معنی میں یہ داخل ہے کہ وہ شک جس میں کیا ہو؟ اضطراب ہو، جس میں بے چینی ہو، جس میں ٹینشن ہو. کہتے ہیں فَكَمَا أَنَّ الْيَقِينَ ضُمِّنَ السَّكُونَ وَالطُّمَأْنِينَ فَالرَّيْبُ ضِدُّهُ، جیسے کہ لفظ یقین ہے تو اس میں سکون اور اطمینان کا معنی موجود ہوتا ہے. یقین جو ہوتا ہے نا، تو یقین میں کس کا معنی موجود ہے؟ سکون کا اور اطمینان کا. تو ریب جو ہے ضدہ، یہ یقین کی ضد ہے، تو اس میں پھر بے سکونی کا اور عدم اطمینان کا اور ٹینشن کا اور پریشانی کا اور اضطراب کا معنی اس میں بھی موجود ہے. وَلَفْظُ الشَّكِّ، اور آپ لوگ تفسیر کر دیتے ہیں ریب کی شک کے ساتھ، کہتے ہیں وَلَفْظُ الشَّكِّ وَإِنْ قِيلَ إِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ هَذَا الْمَعْنَى لَكِنْ لَفْظُهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے کہ بھئی ہم نے کہہ دیا لا ریب کا معنی ہے لا شک، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب کسی آدمی کو کسی چیز پہ شک ہوگا تو ظاہر ہے وہ پریشان تو ہوگا، ٹینشن تو اسے لگی ہوگی. تمہارا مطلب بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مطلب بھی یہی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں، بڑا فرق ہے تمہارے موقف میں اور جو موقف میں بیان کروں، دونوں میں بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے جی؟ فرق یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ لا ریب کا معنی ہے کہ لا شک، اور پھر تم کہتے ہو کہ جس کو شک ہوگا اس کو ٹینشن تو ہوگی، اس کو پریشانی تو ہوگی، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے شک کا. میں کہتا ہوں نہیں، لا ریب لفظ کے معنی میں یہ چیز داخل ہے. تم تو نتیجہ نکال رہے ہو نا، تم کہتے ہو لا ریب کا معنی ہے لا شک، اور پھر کہتے ہو جس کو شک ہوگا ظاہر ہے وہ مضطرب ہی ہوگا، وہ پریشان ہی ہوگا، اس کو سکون نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں ریب کے معنی میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ شک جو آپ کو پریشان رکھے، جس میں ٹینشن ہو اور جس میں بے قراری ہو. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. جی کب تک ہے ہمارا درس؟ 50 منٹ اور ہے. چلیے ماشاءاللہ. کہتے ہیں جی وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ ذَلِكَ الْكِتَابُ هَذَا الْقُرْآنُ فَهَذَا تَقْرِيبٌ لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَالْإِشَارَةُ بِجِهَةِ الْحُضُورِ غَيْرُ الْإِشَارَةِ بِجِهَةِ الْبُعْدِ وَالْغَيْبَةِ. وَلَفْظُ الْكِتَابِ يَتَضَمَّنُ مِنْ كَوْنِهِ مَكْتُوبًا مَضْمُومًا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا
فهذه الفروق موجودة في القرآن. ابن تیمیہ ایک اور مثال دینا چاہتے ہیں. کس چیز کی؟ نہیں، مشرک کی گفتگو کبھی ختم ہوگی. کس چیز کی؟ نہیں، شک خود یہ مثال تھی نا. آپ یہ کہیں کہ وہ مثال دینا چاہتے ہیں اس چیز کی کہ جب مفسرین قرآن کے کسی لفظ کی تفسیر میں کوئی اور لفظ لے کر آتے ہیں تو وہ اور لفظ قرآن کے لفظ کا پورا معنی ادا نہیں کر سکتا. وہ تقریبی تفسیر ہوتی ہے. وہ کون سی تفسیر ہوتی ہے جی؟ ہاں، یہ قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ سامع جو ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آئے. ورنہ جو لفظ مفسرین استعمال کرتے ہیں وہ پورے کا پورا اس لفظ کا معنی ادا نہیں کرتا جو اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہوتا ہے، جو اللہ نے بولا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس کی ایک اور مثال لے لیں. مثال کیا جی؟ ذالک الکتاب. یہ آیت جانتے ہیں نا آپ؟ الف لام میم، آگے ذالک الکتاب. اس کی تفسیر میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ ھذا القرآن. تفسیر میں یہ کتاب تفسیر میں لکھا ہوتا ہے ھذا القرآن کی، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے لا ریب فیہ ای لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب لا ریبہ کی تفسیر لا شکا اس کے اوپر گفتگو کر چکے ابن تیمیہ. اب ذالک الکتاب کی تفسیر یہ کرنا کہ ھذا القرآن، یہ کتاب، تفسیر کیا؟ یہ قرآن یہ کیسا ہے. اب اس کے اوپر ابن تیمیہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں یہ بھی تقریبی تفسیر ہے، یہ بھی ان الفاظ کا حق ادا نہیں کر رہی جو اللہ رب العزت نے استعمال کیے ہیں. کیسے جی؟ کہتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں یہ تفسیر تقریبی ہے لأن المشار الیہ وان کان واحدا. مشار الیہ اگرچہ ایک ہے. مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. مشار الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف. اچھا، جب اللہ نے کہا ھذا الکتاب اور جب مفسر نے تفسیر میں کہا ھذا القرآن تو مشار الیہ دونوں میں ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کتاب، یہ والی. ھذا القرآن کہیں تب بھی یہی مراد ہے، ذالک الکتاب کہیں تب بھی اشارہ ادھر ہی ہے. تو مشار الیہ دونوں میں ایک ہی ہے، لیکن حاضر ہونے کے ساتھ اشارہ کرنا اس اشارے سے ہٹ کر ہے جو بعید کی جہت سے ہے اور جو غیب ہونے کی جہت سے ہے. یہ آپ ذرا دھیان سے سمجھیے گا. مفسر تفسیر میں کیا کہتا ہے؟ ھذا القرآن. ھذا کا لفظ جو ہے یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے جو موجود ہو، جو کیا ہو. اور ذالک جو اللہ نے لفظ بولا ہے یہ وہ اشارہ ہے جو اس مشار الیہ کے لیے ہے جو غیب ہے اور دور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی دور کے آدمی کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہو، آپ نے کسی کو بتانا ہو وہ آدمی جس کی میں باتیں کر رہا ہوں وہ دور جا رہا ہے، تو آپ ھذا نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ذالک کہیں گے. اور جس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اگر وہ قریب بیٹھا تو آپ کہیں گے ھذا. اس کے بارے میں آپ کو کہا کرتا تھا، یہ صاحب تھے وہ جن کے بارے میں میں آپ کو باتیں بتایا کرتا تھا، یہ تھے وہ. تو یہاں پہ لفظ آپ کیا بولیں گے؟ ھذا. اور جو آدمی دور جا رہا ہے اس کے لیے کیا بولیں گے؟ ذالک. تو اللہ نے لفظ کیا بولا ہے؟ ذالک. اللہ نے دور کا اشارہ استعمال کیا ہے. اللہ نے ھذا قریب والا نہیں. اور ہم سب جب ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ. تو کہتے ہیں بڑا فرق ہے ہماری تفسیر میں اور اس میں جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے. تو اس لیے علماء کرام اس کی وضاحت میں لکھا کرتے ہیں کہ دور کا اشارہ بول کر اللہ رب العزت نے اس کتاب کی شان اور اس کے مقام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کتاب کا مقام بہت بلند ہے. یعنی کہ وہ کتاب جو شان کے لحاظ سے بڑی اونچی ہے. شان کے لحاظ سے کیا ہے؟ بڑی. جس تک آپ جس کی شان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. کسی بھی انسان کا کلام اس کتاب کی شان کو نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے دور کا اشارہ بول کر یہ بتایا ہے کہ اس کتاب کی شان بہت بلند ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں
ایک وہ اشارہ جو بعید کے لیے ہے اور غیب والا ہے وہ، اور ایک اشارہ جو اس کے لیے ہے جو چیز موجود ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو یہ جو تفسیر کی جاتی ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ مکمل وہ مفہوم ادا کر رہی ہے جو اللہ رب العزت کے الفاظ میں ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، اب ایک اور چیز اسی میں ابن تیمیہ یہاں پہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. ایک تھا مسئلہ ذالکا کا اور ہذا کا، اور ایک مسئلہ یہ کہ اللہ نے کہا الکتاب اور آپ کہتے ہیں القرآن. ابن تیمیہ آپ کو بڑی گہرائیوں میں لے کے جا رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ ذالک الکتاب، اور آپ تفسیر میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ القرآن. تو کہتے ہیں اس میں بھی بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے جی؟ کہتے ہیں کہ قرآن کا لفظ بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز مقروء جو پڑھی جاتی ہے، مظہرن جس کو ظاہر کیا جاتا ہے، بادین اور جو ظاہر ہوتی ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں الکتاب تو اس سے سمجھ میں آتا ہے وہ چیز جس کو لکھا جاتا ہے، جس کو جمع کیا جاتا ہے. الکتاب کتب سے ہے. الکتاب کس سے ہے؟ الکتاب یہ لفظ ماخوذ ہے لفظ کتب سے، اور کتب کے معنی میں ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا، کسی چیز کو ملا لینا، اور لکھنے کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے. جب قرآن پر بولتے ہیں تو اس میں پڑھنے کا معنی پایا جا رہا ہے. قرآن وہ چیز جس کو پڑھا جائے، جس کو ظاہر کیا جائے، جو ظاہر ہو. اور جب کتاب کہتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک ایسی چیز کا جس چیز کو لکھا جاتا ہے، جس کو جمع کیا جاتا ہے. اور قرآن کتاب ہے، یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جس نے کئی چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے. 114 سورتوں کو جمع کیا ہوا ہے. کس کو جمع کیا ہوا ہے؟ 114 سورتوں کو جمع کیا ہوا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا لفظ آپ بولیں گے الکتاب تو آپ کے ذہن میں وہ چیز آئے گی جس چیز کو لکھا گیا ہے اور اس نے کئی چیزوں کو جمع کر رکھا ہے، اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے. اور جب آپ قرآن بولیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ چیز آئے گی جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو یعنی کہ اپنی زبان سے ادا کیا جاتا ہے. تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا یہاں پہ بھی؟ چلیے، کہتے ہیں وہ لفظ الکتاب، اور لفظ کتاب جو ہے یتضمن، یہ مشتمل ہے من کونہ مکتوبا مضموعا، اس کے مکتوب ہونے پہ، جمع شدہ ہونے پہ اور باہمی ملے ہوئے ہونے پہ. یہ ایسا معنی ہے جس معنی پہ لفظ قرآن مشتمل نہیں ہے. لفظ قرآن مشتمل ہے کس معنی پہ؟ مقروء کے معنی پہ کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، مظہرن اسے ظاہر کی جاتا ہے، بادین وہ ظاہر ہوتا ہے. فہاد الفروق موجودۃ فی القرآن، تو یہ فرق ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں. اس کے بعد اب ایک اور لفظ لے کر آئے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ. کہتے ہیں فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کوئی کہے، کن میں سے؟ مفسرین میں سے، کہ ان تبسل ای تحبس، وقال الآخر ترتہن، ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقریب للمعنى كما تقدم. جب کوئی کہے ان تبسل، ان تبسل یہ آیت کیا اصل میں سورہ انعام ہے، آیت نمبر 70 ہے. آیت نمبر کیا جی؟ 70. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ، آپ اس قرآن کے ساتھ کیا کیجئے؟ نصیحت کیجئے. اس قرآن کے ساتھ نصیحت کیجئے. ان تبصر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تبصر روک لیا جائے، نفس کسی انسان کو، کسی نفس کو، بما کسبت اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت کسی کو روک لیا جائے اس کے گناہوں کی وجہ سے. اب لفظ کیا اللہ تعالی نے استعمال کیا؟ تبسل، ان تبسل. مفسرین تفسیر میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ ان تحبس، روک لیا جائے. اور کچھ کہتے ہیں ان ترتہن، اسے گروی کے طور پہ رکھ لیا جائے، سیکورٹی کے طور پہ رکھ لیا جائے، ضمانت کے طور پہ رکھ لیا جائے. اب یہ دو لفظ جو ہیں
مفسرین نے الگ الگ بولے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ اختلاف تضاد نہیں ہے۔ اختلاف تضاد سمجھتے ہیں نا، کہ ایک آدمی ایک موقف بیان کرے اور دوسرے آدمی کا موقف بالکل اس کے الٹ ہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ اختلاف تضاد۔ اس مسجد کا نام کیا جی؟ ہاں، اب ہمارے بارے میں کوئی کہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں مسجد عبد الرحیم میں، اور دوسرا کہے نہیں مسجد عبد الرحیم میں نہیں بیٹھے، تو یہ تو اختلاف تضاد ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد عبد الرحیم میں، اور دوسرا کہتا ہے یہ کون سا علاقہ ہے جی؟ دوسرا کہتا ہے محسنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرق ہے جی دونوں کے موقف میں؟ لفظ تو مختلف ہیں لیکن تضاد نہیں ہے۔ ہم کہیں گے تم دونوں صحیح کہہ رہے ہو بھائی، محسنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے، اور مسجد الرحیم میں بیٹھے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے۔ بظاہر اختلاف لگ رہا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ ایک نے کہا تھا محسنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا تھا مسجد الرحیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر اختلاف لگ رہا تھا لیکن حقیقت میں اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اختلاف تنوع۔ اختلاف تضاد کیا ہے؟ کہ ایک آدمی کہے وہ مسجد الرحیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا کہے نہیں جی بالکل وہاں پہ میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور تنوع یہ بھی ہوتا ہے، ایک کہتا ہے جی میں فجر کے بعد گیا تو بیٹھا دیکھا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں درس ہو رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں زور کے بعد گیا وہاں پہ دیکھا وہ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ کون سا اختلاف ہے؟ تنوع ہے بھی، آپ اور وقت کی بات کر رہے ہیں وہ اور وقت کی بات کر رہے ہیں۔ تو ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے تبصل کی ان تحبس او ترتہن، یہ اختلاف تضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اگرچہ کہتے کچھ فرق ہے دونوں میں، ابن تیمیہ کہتے ہیں میں یہ مانتا ہوں دونوں میں کچھ فرق ہے لیکن پھر بھی اختلاف تضاد نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَحْبُوسُ قَدْ يَكُونُ مُرْتَهَنًا، کیونکہ وہ چیز جس کو روک لیا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ گروی ہو اور ہو سکتا ہے وہ گروی نہ ہو، لیکن یہ معنی کو قریب کر دینا ہے یہ پورا معنی نہیں ہے، جیسا کہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اچھا، اب جہاں پہ مفسرین ایسی تفسیر کرتے ہیں جو تقریبی ہوتی ہے، وہاں پہ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں میں اور آپ کیا کریں گے؟ وَجَمْعُ عِبَارَاتِ السَّلَفِ فِي مِثْلِ هَذَا نَافِعٌ جِدًّا فَإِنَّ مَجْمُوعَ عِبَارَاتِهِمْ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ عِبَارَةٍ أَوْ عِبَارَتَيْنِ۔ کہتے ہیں ایسے مقام پہ سلف کی تمام عبارتوں کو جمع کر لینا بہت مفید ہے، کیونکہ ان کی عبارتوں کا جو مجموعی نتیجہ ہوگا وہ مقصد پہ زیادہ دلالت کرنے والا ہوگا ایک عبارت کے مقابلے میں اور دو عبارتوں کے مقابلے میں۔ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے، سلف نے تفسیر کرتے ہوئے کسی نے سلف میں سے ایک نے ایک لفظ بول دیا، دوسرے نے دوسرا بول دیا، جبکہ دونوں جو لفظ بولے گئے ہیں ابھی یہ اس قرآن پاک کے لفظ میں داخل ہیں۔ اب میں اور آپ کیا کریں گے؟ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لفظ بھی بولیں وہ بھی بولیں، دونوں بولیں، پھر اس لفظ کا حق ادا ہوگا۔ اگر میں ایک مفسر کا معنی لے لوں اور دوسرے کا معنی چھوڑ دوں تو لفظ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لفظ کا حق تب ادا ہوگا جب سلف نے جتنے بھی اقوال بیان کیے ہیں اس لفظ کی تفسیر میں وہ سارے کے سارے آپ ذکر کریں۔ ایک عبارت بول دینے سے، دو عبارتیں بول دینے سے قرآن پاک کے لفظ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ واضح جی یہ بات؟ چلیں جی آگے کہتے ہیں وَمَعَ هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ اِخْتِلَافٍ مُحَقَّقٍ بَيْنَهُمْ كَمَا يُوجَدُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کافی وقت لگایا میرے اور آپ کے ساتھ یہ واضح کرنے کے لیے کہ تفسیریں جب آپ کھولتے ہیں تو تفسیروں میں لکھا ہوتا ہے کہ امام مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا، قتادہ نے یہ کہا، اکرمہ نے یہ کہا، آگے طاؤس بن کیسان نے یہ کہا، سعید بن جبیر نے یہ کہا، سعید بن مسیب نے یہ کہا، تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں کدھر جاؤں؟ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو ابن تیمیہ نے کہا اگر آپ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں تو غلطی آپ کی ہے ان کی نہیں ہے۔
آپ نے اس کو اختلاف سمجھا ہے، وہ تو اختلاف ہے ہی نہیں. تو قرآن پاک کا ایک لفظ یا قرآن پاک کی ایک آیت کے معنی میں وہ چیز بھی شامل تھی، وہ بھی شامل تھی، وہ بھی شامل تھی، اس لیے وہ سب معنی موجود تھے، ہر ایک نے ایک ایک معنی دے دیا، جبکہ قرآن کا لفظ یا قرآن کی آیت ان تمام معنی کو شامل ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ اختلاف تضاد نہیں ہے. یہ کون سا اختلاف ہے؟ اختلاف تنوع. لیکن اس آخری لائن میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں اتنی وضاحتوں کے باوجود، اتنی تفصیلات کے باوجود، آپ کو اس قدر مطمئن کر لینے کے باوجود میں یہ مانتا ہوں کہ تھوڑا بہت اختلاف تضاد تفسیروں میں موجود ہے. تھوڑا بہت کیا موجود ہے جی؟ اختلاف تضاد. عام طور پہ سلف کی تفاسیر میں جو آپ کو اختلاف ملے گا وہ اختلاف تضاد نہیں ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ تھوڑا بہت اختلاف تضاد موجود ہے. کہتے ہیں پھر پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ صرف تفسیر میں نہیں ہے، وہ تو دیگر کتب میں بھی مل جائے گا آپ کو، وہ آپ کو فقہی کتب میں بھی مل جائے گا، ان کتب میں بھی مل جائے گا جہاں پہ قرآن پاک کی تفسیر نہیں بلکہ نماز کے مسئلے لکھے ہوتے ہیں، وضو کے مسئلے لکھے ہوتے ہیں، حج کے مسئلے لکھے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی ایک فقی کچھ اور کہہ رہا ہوگا، دوسرا فقی کچھ اور کہہ رہا ہوگا. حج کے بیان پہ مشتمل کتب میں ایک عالم دین کچھ اور کہہ رہا ہوگا، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہوگا. تو تھوڑا بہت اختلاف تضاد ان کتب میں بھی آپ کو مل جائے گا، جیسا کہ احکام کی کتب میں آپ کو ملے گا، تفسیر کی کتب میں بھی ملے گا. یہ میں مانتا ہوں. کہتے ہیں وما ھذا، اس سب کے باوجود فلا بد من اختلاف محقق بینہم، ان کے مابین، کن کے مابین؟ سلف کے مفسرین کے مابین حقیقی اختلاف ضروری ہے. کما یوجد مثل ذالک، جیسا کہ اس قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے فی الاحکام، احکام میں بھی. اب ایک طرف تفسیر، دوسری طرف کیا تھے؟ احکام. دہرائیں ذرا، ایک طرف تفسیر ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ احکام. تو کہتے ہیں جیسے احکام کی کتب میں، احکام کے مسائل میں اختلاف موجود ہے، حقیقی اختلاف تضاد، ایسے ہی تھوڑا بہت حقیقی اختلاف تضاد جو ہے وہ تفسیر کی کتب میں بھی موجود ہے، ہم مانتے ہیں.